ان کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر کار ان کا اکلوتا لاڈلا پوتا جو ان کے پاس رہنے کے لیے آ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں ہی اس نے جم کا سارا سامان سیٹ کر رکھا تھا۔ 1 گھنٹے تک ٹریڈ مل کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں میں ڈمبلز اٹھائے انہیں اوپر نیچے کر رہا تھا۔ ایڈیڈاس کے مہنگے برانڈ بلیک ٹراؤزر شرٹ میں ایبز بنانے کے لیے کرنچز کر رہا تھا۔ دونوں بازو پر ٹیٹوز بنے تھے جن پہ پسینے کی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ مسلسل ایکسرسائز کی وجہ سے بائسیپس کبھی پھولتے تو کبھی تھوڑا کم ہوتے۔ پورا جسم اور سفید و سرخ چہرہ پسینے سے تر تھا۔ گردن کی نیلی نسیں سفید رنگت کے متضاد خوبصورت نظارہ پیش کر رہی تھی۔ ہے گرینی، وہ ڈمبلز وہیں میٹ پہ گرائے یکلخت ان کی طرف بھاگا اور ان کے ہاتھ سے پروٹین شیک والا مگ پکڑ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کیوں آئیں؟ کسی سرونٹ کے ہاتھ بھجوا دیا ہوتا۔ وہ بے شک سب سے روڈلی بات کرتا تھا، لیکن اس کے دادا اور دادی ہی ایسی شخصیات تھیں جن سے وہ مؤدب اور پیار بھرے انداز میں بات کرتا تھا۔ ابھی بھی اس کے لہجے میں بے پناہ عزت و احترام چھلک رہا تھا۔ جب سے آیا ہے اس کمرے میں چھپا بیٹھا ہے، تیری دادی تو تیرے یہاں رہتے بھی ترس گئی ہے تیری صورت دیکھنے کو۔ انہوں نے جیسے ہی اس کے چہرے کو چھونا چاہا، اس نے فوراً سے بیشتر اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب پھیر لیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئیں۔ کتنا اندھیرا کر رکھا ہے کمرے میں، ہٹا ان پردوں کو۔ نہیں گرینی۔ اس سے پہلے کہ وہ پردوں کو کھڑکی سے ہٹانے کے لیے آگے بڑھتی، اس نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں روک لیا۔ جب زندگی میں اندھیرا ہو تو باہر کی روشنی بھی آپ کے اندر اجالا پیدا نہیں کر سکتی۔ جیسے زندگی تاریک ہو چکی ہے ویسے ہی کمرے میں اندھیرا رہنے دیں۔ دیکھ سمسام، باہر کتنی روشنی ہے۔ تجھے پتہ ہے روشنی ہی اصل منزل کی نشاندہی کرتی ہے۔ اندھیرے میں تو انسان کھو جاتا ہے۔ کھو جانے دے مجھے، ان اندھیروں سے دوستی سی ہو گئی ہے۔ کم از کم یہ ساتھ تو نہیں چھوڑتی نا باقی سب کی طرح۔ وہ گہرا سانس لیتے گھمبیر آواز میں بولا، ہم ہر سیاہ رات کو اس لیے برداشت کرتے ہیں کیونکہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ اس کے بعد ایک روشن دن ہمارا استقبال کرنے والا ہے۔ وہ یاسیت بھرے انداز میں بولی، مگر کبھی کبھی یہ اندھیرا طویل ہو جاتا ہے۔ اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ بیٹا، اندھیرا بنا ہی مٹ جانے کے لیے ہے۔ اس میں صبح کی سنہری کرن دراڑ ڈال کر اس اندھیرے کو اجالے میں بدل دیتی ہے۔ گرینی نے اپنی شفقت سے پر انداز میں رسان سے سمجھایا۔ لیکن گرینی، کچھ اندھیرے بنے ہی نہ مٹنے کے لیے ہوتے ہیں، جن میں کبھی روشنی نہیں ہوتی، کوئی صبح کی کرن نہیں چمکتی۔ نہیں سمسام، یہ تو خدا کا نظام ہے۔ ہر رات کے بعد دن چڑھتا ہے۔ اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ دیکھنا تمہارے لیے بھی کوئی صبح کا اجالا بن کر آئے گا اور سارے اندھیروں کو مٹا دے گا۔ بس اسی کا انتظار ہے۔ دیکھنا ایک نہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا آپ بیٹھیں تو صحیح۔ اس نے انہیں 2 سیٹر صوفے پہ بیٹھنے میں مدد کی۔ تمہاری پڑھائی بھی رکی ہوئی ہے یہاں، اپنے کالج میں ہی پڑھ لو۔ تمہارے دادا جان کہہ رہے تھے ان کے کالج میں آ جاؤ۔ مجھے نہیں پڑھنا، 2 ٹوک انداز میں بولا۔ سمسام، باہر نکلو بیٹا، لوگوں سے گھلو ملو۔ کب تک یوں ہی اندر چھپ کر بیٹھے رہو گے؟ پلیز گرینی، مجھے فورس مت کریں ورنہ میں یہاں سے بھی چلا جاؤں گا۔ وہ پروٹین شیک کا مگ ایک طرف رکھ کر قطعی لہجے میں بولا، میں تو کہہ رہی تھی تمہارے دادا جان وہاں کے پرنسپل ہیں، فیل بھی ہوگے تو پاس کروا دیں گے۔ وہ چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ سجائے ہوئے بولی۔ او گرینی، کیا میں آپ کو اتنا نالائق لگتا ہوں؟ اس نے ابرو اچکا کر خفگی سے استفسار کیا۔ نہیں، میں تو اپنے پوتے کو ہنسانا چاہ رہی تھی بس۔ پتہ ہے مجھے میرا پوتا بہت جینیس ہے، ایسے ہی تو نہیں اتنی ٹرافی اور میڈل جیتے۔ وہ کمرے میں سجی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولیں۔ سمسام نے ٹاول اٹھا کر اپنی ورزشی بدن سے پسینہ پونچھنے لگا۔ صبح نے اپنے پر پھیلانے شروع کیے تو سورج بھی پوری آب و تاب سے اپنی کرنیں چاروں طرف بکھیرنے لگا۔ لکڑی سے بنے اس پرانے چھوٹے سے گھر کی کھڑکی سے چھن کے آتی سورج کی روشنی جب گلے رخ پہ پڑی تو وہ کسمسا کر دوسری طرف کروٹ بدل گئی۔
یہ کمبخت پردہ کس نے ہٹا دیا؟ چڑچڑے انداز میں کہتے ہوئے وہ چہرے پہ تکیہ رکھ گئی۔ میں نے ہٹایا ہے۔ ساتھ ہی زرمینے کی جہیز کی رضائی اس کے اوپر سے کھینچ لی گئی۔ گل رخ نے کسلمندی سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو اس کی والدہ زرمینے اسے ہی گھور رہی تھیں۔ امی! گل رخ نے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ نخرے نہ کر، تیرے اسکول کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ جاؤ۔ آج نہیں جانا تم نے۔ امی، اسکول نہیں، اب میں کالج جانے لگی ہوں۔ گل رخ نے اپنے تکیے پہ بکھرے ریشمی سنہرے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتے ہوئے کہا اور عجلت سے بستر سے اٹھی۔ میرے کو نہیں پتا تیرا اسکول ہے یا کیا، بڑی بیگم صاحب نے آج جلدی بلایا ہے، کام زیادہ ہے، اٹھنا ساتھ چلتے ہیں، تیرے بابا تو فجر پڑھ کر نکل گئے تھے۔ اسے سناتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ گڈ مارننگ ملکانی جی۔ وہ کالج جانے کے لیے بلو پینٹ اور لائم کلر کی شرٹ پہنے نک سک سے تیار ہوئے سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے شرارت آمیز انداز میں بولا۔ خبردار عاشر، جو مجھے ملکانی کہا۔ فضا نے اسے فوراً سے بیشتر پٹنے کے انداز میں کہا۔ جب آپ گردیزی سے ملکانی بن ہی چکی ہو تو یہی کہوں گا نا اماں، اور کیا کہوں گا؟ وہ کرسی گھسیٹ کر اس پہ بیٹھتے ہوئے بولا، انداز میں ابھی بھی شرارت کا عنصر نمایاں تھا۔ کیا فائدہ پڑھانے لکھانے کا، اپنے پچھلوں والی حرکتیں نہیں بھولتے؟ وہ ناک سکوڑ کر طنزیہ انداز میں بولیں۔ بھئی اب ماں بیٹے کی لڑائی میں میرے خاندان والوں کو کیوں گھسیٹ رہی ہو؟ ان بیچاروں کا کیا قصور؟ ملک حاشر نے چہرے سے اخبار ہٹا کر اسے فولڈ کر کے ڈائننگ ٹیبل پہ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ سمجھا لیں اسے، کتنی مشکل سے آپ کی عادت چھڑوائی ہے ملکانی کہنے کی، اور اب یہ چلنے لگا ہے آپ کے نقش قدم پر، کبھی ملکانی تو کبھی اماں، 1000 دفعہ کہا ہے موم کہا کر۔ پارٹیز میں جب مجھے اماں کہتا ہے نا تو میری ساری دوستیں میرا مذاق بناتی ہیں۔ وہ منہ پھلا کر خفگی سے بولیں۔ سیز فائر، اب نہیں کہتا ملکانی۔ وہ کھسیانہ سا مسکرایا۔ اب میرا مطلب موم۔ ساتھ ہی جوس کا گلاس منہ کو لگا کر گھونٹ بھرتے ہوئے اپنے امڑنے والی ہنسی کو روک دیا۔ بس اب جلدی سے تمہاری سٹڈیز کمپلیٹ ہو جائے، پھر اپنی بہو لے آؤں گی۔ پتہ ہے مجھے، جو ماں باپ سے ساری عمر نہیں سدھرتے وہ بیوی کی انگلیوں پہ ناچتے ہیں۔ ملک عاشر کو اپنی انگلیوں پہ نچانے والا اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ استہزائیہ انداز سے ہنس دیا۔ سعدیہ سے تمہاری شادی کا سوچ رہی ہوں۔ اپنے بھائی عالم کی بیٹی لاؤں گی تو ہماری خاندانی رشتہ داری اور بھی مضبوط ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنے منصوبوں سے آگاہ کیا۔ اماں، اپنی یہ رشتہ داریاں نہ کہیں اور مضبوط بنائیں، میری طرف تو آئیے گا مت، میں نہیں کروں گا آپ کی بھتیجی سے شادی۔ اس نے جوس کا گلاس ٹیبل پہ زور سے پٹخ دیا تو تھوڑا سا جوس چھلک کر ٹیبل پہ گرا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے عاشر؟ فضا نے اسے تند نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گھرکا۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھ تو رہا ہوں، مگر کیا کہہ سکتا ہوں، تمہارا ہی لاڈلا بیٹا ہے، نپٹو خود اس سے۔ انہوں نے بات سے بچنے کے لیے پنجے جھاڑے۔ تو کیا آپ بھی نہیں چاہتے کہ سعدیہ اس گھر میں آئے؟ وہ تلخ انداز میں گویا ہوئیں۔ بیگم صاحبہ، آپ مجھے کیوں ان سب میں گھسیٹ رہی ہیں؟ بھئی ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں، جیسے آپ کہتی ہیں وہی کرتے ہیں۔ سالوں پہلے بھی آپ نے کہا کہ آپ ہمیں پسند کرتی ہیں، شادی کرنا چاہتی ہیں، تو سارے خاندان سے لڑ کے آپ کو اپنے نام لکھوا لیا، حالانکہ آپ اچھی طرح جانتی تھی کہ ہمارے خاندان میں برادری سے باہر شادی نہیں کرتے، لیکن آپ کے لیے ہم نے سارے اصول توڑ ڈالے تھے، بھول گئی آپ؟ ملک صاحب، بیٹے کے سامنے زیادہ اڑے مت، میں نے نہیں کہا تھا یونیورسٹی میں آپ ہی میرے پیچھے پڑے تھے میری شادی کے لیے؟ وہ تڑپ کر بولی ان کے جھوٹے الزامات پر۔ غصے میں آپ دونوں ایک دوسرے کے پول کھول رہے ہیں۔ بھئی خود تو لو سٹوری بنا ڈالی، اور بچے کے ساتھ زبردستی؟ ملک عاشر اپنی لو سٹوری خود بنائے گا۔ وہ ناشتہ ختم کیے کرسی سے اٹھا۔ ارے رکو، ہمیں باتوں میں لگا کر تم کہاں چل دیے؟ کیوں ڈیڈ، کچھ کہنا تھا؟ اس نے رک کر پوچھا۔ تمہیں کالج سے چھٹیاں ہیں، میں بزنس ٹور پہ ملائیشیا جا رہا ہوں، تمہاری ماں بھی چل رہی ہے، اکیلے کیا کرو گے، چلو ہمارے ساتھ۔ نہیں ڈیڈ، میرا موڈ نہیں، میں سوچ رہا تھا نانا نانی سے ملاؤں، کیا کہتے ہیں آپ؟ ملک عاشر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ادھر تو سنا ہے سمسام گیا ہوا ہے، تمہاری اور اس کی بالکل بھی بنتی نہیں، ادھر جا کر لڑنے سے بہتر ہے یہیں رہو۔ حاشر نے منع کیا۔ میں نہیں لڑتا، وہی شروعات کرتا ہے۔
اس کا کام ہی دل جلانے والا ہے، ویسے بھی ساری دنیا سے منہ چھپا کر بیٹھا ہے، میرے سامنے آئے گا تو ایسی سناؤں گا سالے کو خود کا چہرہ دیکھنے سے بھی ڈرے گا۔ عاشر، زبان سنبھال کر بات کرو، فضا اپنی جگہ سے اٹھ کر مشتعل انداز میں چلائیں۔ آپ ہمیشہ اپنے بھتیجے کی طرفداری کرتی ہیں، وہ راستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر مار کر گراتے ہوئے یہ جا وہ جا۔ ملک حاشر اور فضا ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ السلام علیکم بابا۔ گلے رخ کے سلام پر وہ چونکے اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری شہزادی؟ ہاتھ میں پکڑا ہوا شاور جس سے وہ پودوں کو پانی دے رہے تھے ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے کیاری میں لگے ہوئے گلابوں کی محصور کن مہک کو اپنی سانسوں میں اندر اتارا اور ان کی نرمی کو اپنے پوروں سے ملائمت سے چھو کر محسوس کیا۔ ایڈمیشن ہو گیا نا؟ جی بابا ہو گیا، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اور تیرے کاغذات تو پورے تھے نا جو گردیزی صاحب نے بتائے تھے؟ جی بابا، سارے کاغذ کل پرنسپل صاحب نے چیک کر لیے تھے، میرا مطلب دیکھ لیے تھے، سارے پورے ہیں۔ انہوں نے میرے نمبروں کو دیکھ کر اسکالرشپ دی ہے، اب ہمیں کوئی فیس نہیں دینی پڑے گی، اس نے خوشی خوشی مسکراتے ہوئے بتایا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے، اور اس واحد ذات کے بعد گردیزی صاحب کا جنہوں نے تجھے اس قابل سمجھا، انہوں نے تشکر آمیز انداز میں کہا۔ آج ان کی وجہ سے تیرے خواب پورے ہونے جا رہے ہیں، ان کا یہ احسان کبھی مت بھلانا۔ بس اب اپنی پڑھائی میں دل لگانا اور خوب پڑھنا۔ یہ کالج اس شہر کا سب سے بڑا کالج ہے، دھیان رکھنا، تو سمجھ رہی ہے نا میری بات؟ انہوں نے پیار بھرے انداز میں اس کے گال کو چھو کر پوچھا۔ میں سمجھتی ہوں بابا، وہاں لڑکے بھی ہیں، آپ کو اپنی بیٹی پر فخر محسوس ہوگا ایک دن۔ میں کبھی بھی اپنی وجہ سے اپنے بابا کا سر کسی کے سامنے شرم سے جھکنے نہیں دوں گی، اس نے باعتماد انداز میں کہا۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، انہوں نے گال تھپ تھپا کر کہا۔ جیسا آپ نے بتایا تھا نا گردیزی سر کے بارے میں، وہ اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں، انہوں نے بہت اچھے سے بات کی مجھ سے، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ یہاں کا ماحول ذرا مختلف ہے، بڑے بڑے گھروں کے لڑکے لڑکیاں دور دور سے آتے ہیں، ان کے حساب سے کھانے پینے کے لیے اور پہننے کے لیے نئے کپڑوں کے لیے پیسوں کی ضرورت تو ہوگی مجھے، لیکن بیٹا ہم ان سے پیسے نہیں لیں گے، اس طرح ابھی تمہارا باپ زندہ ہے، تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ بابا، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی بیٹی کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گی؟ اسکالرشپ بھی مجھے میری محنت کی وجہ سے، اچھے نمبروں کی وجہ سے ملی ہے، اور رہی بات پیسوں کی تو انہیں بھی پتہ ہے ہماری خودداری کا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں علاقے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیا کروں، مجھے ان کا مشورہ اچھا لگا، اسی لیے حامی بھری۔ میں محنت کر کے پیسے حاصل کروں گی اور اپنا خرچ خود اٹھاؤں گی۔ لیکن بیٹا تو اپنی پڑھائی پہ توجہ کر، جو چاہیے میں پورا کروں گا نا، بول کیا چاہیے میری شہزادی کو؟ انہوں نے اس کی تھوڑی کو چھو کر پوچھا۔ بس مجھے آپ کی اجازت چاہیے، اس نے منت بھرے انداز میں پوچھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے میری بیٹی کی خوشی، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولے۔ آپ دنیا کے سب سے پیارے بابا ہیں، گلے رخ آپ بہت پیار کرتی ہے اپنے بابا سے۔ وہ دونوں باہیں ان کے گرد لپیٹتے ہوئے خوشی سے جھوم کر بولی۔ گل خان نے اس کا تمتماتا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی۔ بابا، وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے تو گلے رخ کی آواز سن کر چونک کر مڑے۔ ارے گل، تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ واپس آؤ۔ گل خان سب کام چھوڑے ہاتھ جھاڑتے ہوئے لان کی دوسری جانب آیا۔ بابا، میں اتنی بار یہاں آئی ہوں لیکن کبھی یہ جگہ نہیں دیکھی، باقی جگہ سے یہ جگہ کتنی خوبصورت اور پیاری ہے، اور یہاں تو سرخ گلابوں کے ڈھیر ہیں، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ وہ گلابوں کی دیوانی سارے پھولوں کو ہاتھ لگا کر چھوتے ہوئے مسمرائز ہوئی اور مبہوت نظروں سے اس دل فریب منظر کو نظروں میں سمونے لگی۔ اف، کتنا سکون ہے یہاں، وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر گول گول گھومتے ہوئے پرجوش آواز میں بولی۔ گل بیٹا چپ کر جا اور چل یہاں سے۔ لیکن کیوں بابا؟ وہ رک کر اچنبھے سے بولی۔ بیٹا یہاں آنا منع ہے، اس حصے میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔
وہی تو پوچھ رہی ہوں بابا، یہاں ایسا کیا ہے جو کوئی بھی نہیں آ سکتا یہاں؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کتنی پیاری جگہ ہے پھر گل، یہاں پر گردیزی صاحب کے پوتے سمسام زریز گردیزی رہتے ہیں،